جو الیکشنز کے اندر مختلف لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے، ٹکٹ دینے کا کرائٹیریا کیا تھا؟ کیسے ٹکٹ سب کو دیے گئے جو اور دینے والا کون تھا؟ پاکستان تحریک انصاف نے جنرل الیکشن میں ٹکٹس کا جنرل فارمولہ یہ تھا، زیادہ تر ان لوگوں کو ٹکٹ دینے تھے جو پہلے پارلیمنٹیرینز، اور یہ جو ٹکٹ ایوارڈ کرنے کا عمل تھا نا جی سر، یہ الیکشن کے 6-7 دن تک جاری رہا، یعنی جب الیکشن کو 5-7 دن رہ گئے تھے جی سر، تب بھی ٹکٹ چینج ہو رہے تھے۔ مینیج کر کے ٹکٹ دیے گئے یا کچھ پیسہ بھی چلا، کچھ ایسے معاملات بھی چلے؟ ویسے مینیج تو ہوئے ہیں، یقیناً خان صاحب جتنے پارلیمنٹیرین ہیں 13-14 کو جانتے ہوں گے، عموماً زیادہ تر کینڈیڈیٹس کو نہیں جانتے۔ یہ جو معدنیات کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں اس میں پارٹی ڈیوائیڈ نظر آتی ہے، تو آپ خود کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اس حوالے سے، اور اصل مسئلہ عاطف خان اور علی امین کے درمیان ہوا کیا ہے؟ عاطف خان صاحب کا تو اس حوالے سے ڈائریکٹ کوئی کردار نہیں بنتا ہے معدنیات کے بل پہ۔ یہ بات شروع ہوئی تھی علی خانم نے جب اس پہ کہا تھا کہ اس کو آن ہولڈ کریں۔ کوئی شخص یا قانون دان اس بل کی کوئی شک ایسی بتا سکے جس کے ذریعے صوبے کا کوئی حق جو ہے مرکز یا SIFC کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو پھر تو اس بات میں وزن ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے پھر سیاسی محرکات ہیں۔ علی امین خان کو یہ بتانا یا جتلانا ہے کہ اگر مرکز چاہے تو آپ اپنی قانون سازی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے، میں اکثر ان کے بارے میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو وہ بات کرتے ہیں، اپنی سیاسی تجزیہ دیتے ہیں، آپ اس کے ذریعے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان سے استفادہ حاصل کیے بغیر آپ نہ PTI کی سیاست کو سمجھ سکتے ہیں، نہ پارلیمان کی سیاست کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں، سابق جج بھی رہ چکے ہیں، سینئر قانون دان ہیں، سینئر سیاست دان ہیں، PTI سے تعلق ہے، پارلیمنٹیرین ہیں، شیر افضل مروت صاحب۔ مروت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مروت صاحب دوسرا انٹرویو ہے غالباً میرا آپ کے ساتھ، آج تھوڑی سی کھلے میدان کی باتیں کریں گے۔ مروت صاحب، جب الیکشنز ہوئے، ابھی ریسنٹ جو جنرل الیکشنز ہوئے، اس میں ہم نے دیکھا کہ PTI کے معاملات جیسے چل رہے تھے، پکڑ دکڑ تھی، ظاہر ہے بلہ جو نشان تھا لے لیا گیا تھا، تو جو الیکشنز کے اندر مختلف لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے، ٹکٹ دینے کا کرائٹیریا کیا تھا؟ کیسے ٹکٹ سب کو دیے گئے جو اور دینے والا کون تھا؟ بہت شکریہ سردار صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف نے جنرل الیکشن میں ٹکٹس کا جنرل فارمولہ یہ تھا کہ زیادہ تر ان لوگوں کو ٹکٹ دینے تھے جو پہلے پارلیمنٹیرینز تھے، ٹھیک ہے، چاہے صوبوں میں رہے ہو یا مرکز میں رہے ہو۔ تقریباً 70% پالیسی تو یہ تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں جو بڑا چینج آیا وہ پنجاب کی حد تک وکلاء کو جو ہے ٹکٹس دینے تھے۔ حمید خان صاحب کو اس پہ قائل کیا کہ برا وقت ہے اور اس برے وقت میں بارز کے ساتھ وکلاء کے ساتھ بارز کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کا نہ مینڈیٹ چوری ہو سکے گا اور نہ ان کو کمپین کرنے سے کوئی روک سکے گا۔ تو یوں پنجاب میں تقریباً زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ وکلاء کو دی گئی، صوبوں میں بھی، صوبائی میں بھی اور قومی میں بھی۔ یہ سیکنڈ پالیسی تھی یا سیکنڈ ٹیئر تھا پالیسی کا۔ تیسرا جو تھا وہ لوگوں کی اپنی اپروچ تھی، جو جتنا بڑا رسوخ تھا پارٹی کے اندر، خان تک جن کی رسائی تھی، یا پارٹی کے وہ عہدیداران جو ریجنل صدور تھے اور صوبائی صدور تھے، اور جو اس میں اپنی ریکمنڈیشن دے سکتے تھے، زیادہ تر ٹکٹ جو ہیں وہ ریجنل صدور اور صوبائی صدور کی ریکمنڈیشنز پہ دی گئی۔ صحیح۔ تو یہ تیسرا ٹیئر تھا، لیکن اس میں یہ بھی تھے کچھ ایکسیپشنز بھی تھے جن کی ڈائریکٹ خان تک رسائی تھی، اور اس کے لیے یہ تینوں میں سے کوئی بھی ان کی کسوٹی پہ اگر وہ پورا نہ بھی اترتے تھے تو ان کو ٹکٹس جو ہیں ایوارڈ ہوئے۔ اور یہ جو ٹکٹ ایوارڈ کرنے کا عمل تھا نا جی سر، یہ الیکشن کے 6-7 دن تک جاری رہا، یعنی جب الیکشن کو 5-7 دن رہ گئے تھے جی سر، تب بھی ٹکٹ چینج ہو رہے تھے۔ صحیح۔ میرے پاس ایک بڑے سینئر وکیل ہیں، ان کے ساتھ میں گپ شپ کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ 13 سے 14 لوگوں کو خان نے ٹکٹ دیا، باقی ٹکٹ کہاں سے ملا؟ اور انہوں نے بڑا ایک اہم نام بتایا کہ خان صاحب نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ ان کو ٹکٹ کیسے ملا؟ تو مطلب مینیج کر کے ٹکٹ دیے گئے یا کچھ پیسہ بھی چلا، کچھ ایسے معاملات بھی چلے؟ ویسے مینیج تو ہوئے ہیں، یقیناً خان صاحب جتنے پارلیمنٹیرین ہیں 13-14 کو جانتے ہوں گے، صحیح،
باقی وہ جانتے نہیں تھے کیونکہ ساری لسٹیں ہم لے جاتے تھے، ڈسکس ہوتے تھے، تو وہ کسی کو بھی عموماً زیادہ تر کینڈیڈیٹس کو نہیں جانتے تھے۔ صحیح۔ اچھا، ابھی ریسنٹ جو معاملات ہوئے عاطف خان صاحب کا، علی امین گنڈاپور صاحب کا، جس کا آپ جواب دینا چاہیں کیونکہ میں آپ کے لیے مشکلات نہیں بڑھانا چاہتا جو چیزیں چل رہی ہیں، تو علی امین صاحب ایک واٹس اپ چیٹ کے دوران، جو آپ کی میرے خیال میں اپنی پارٹی کا واٹس اپ گروپ ہے، تو یہ جو معدنیات کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں اس میں پارٹی ڈیوائڈ نظر آتی ہے، تو آپ خود کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اس حوالے سے، اور اصل مسئلہ عاطف خان اور علی امین کے درمیان ہوا کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عاطف خان صاحب کا تو اس حوالے سے ڈائریکٹ کوئی کردار نہیں بنتا ہے معدنیات کے بل پہ، نہ یہ بات شروع ہوئی تھی علی خانم نے جب اس پہ کہا تھا کہ اس کو آن ہولڈ کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سلمانہ کمراجہ صاحب نے بیان دیا، پھر پولیٹیکل کمیٹی میں یہ میٹر گیا، قطع نظر اس کے کہ کس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں بل کی تائید کرنے یا بل کی مخالفت کرنے۔ میں نے وہ مسودہ قانون کا پڑھا ہے، صحیح، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یا قانون دان اس بل کی کوئی شق ایسی بتا سکے جس کے ذریعے صوبے کا کوئی حق جو ہے مرکز یا SIFC کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو پھر تو اس بات میں وزن ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے پھر سیاسی محرکات ہیں۔ علی امین خان کو یہ بتانا یا جتلانا ہے کہ اگر مرکز چاہے تو آپ اپنی قانون سازی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اڈیالہ کے باہر گرفتاریاں ہوتی ہیں، اس کے بعد چیزیں، وہ کویشچن میں بعد میں پوچھوں گا۔ سب سے پہلے جو PTI کے اپنا سوشل میڈیا ہے، اپنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی فرمائشی گرفتاریاں تھیں، ایک جگہ سے اٹھایا گیا، وہ آگے جا کے چھوڑ دیا گیا۔ یہ کویشچن بلکہ گور علی خان صاحب سے ہوا بھی، وہاں جو صحافی موجود تھے انہوں نے کہا جی یہ تو فرمائشی گرفتاریاں ہیں ساری۔ تو سر اس طرح ہوتا تو ہے پاکستان کی سیاست میں کہ جب معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو فرمائشی گرفتاریاں کروا لی جاتی ہیں، تو کیا اس طرح کا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا معاملہ بھی ہوا اڈیالہ کے باہر؟ یہ جو موجودہ دور ہے نا PTI کے لیے، یہ بہت ہی بہتر دور ہے بنسبت اس دور کے جب 9 مئی ہوا، جب آپ ایکٹیو، اور 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک بدترین دور تھا۔ صحیح۔ اور اس دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ چند لوگ جو ہیں اپنے گھروں پہ ڈالے منگوا کے ویڈیو بنا کے شیئر کرتے تھے کہ گویا ہم پہ ہوا ہے۔ بہرحال لوگوں نے تکلیف بھی بہت زیادہ اٹھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جینون جو ہے لوگوں نے سفر کیا ہے، لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑائی گئی ہے، 8 ماہ لوگوں نے جیل میں گزارے، مار داڑ ہوئی، ان کی بلیک میل ہوئے، ویڈیوز بنی۔ قصہ مختصر، یہ جو آج کل کے دور میں اگر کوئی گرفتاری ہوتی ہے جی سر، اور وہ گرفتاری جو ہے گھنٹے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو وہ ایسی گرفتاری مشکوک نظر آتی ہے، کیونکہ گھنٹے 2 گھنٹے کی گرفتاری سے جو ہیں زیادہ تر صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، باقی اس کو نقصان تو کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایسا وقت ابھی نہیں ہے کہ ہم انتظامیہ کی یا پولیس کی یا اداروں کی جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کو مشکوک سمجھنا شروع کریں۔ دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص جو ہیں اس کے اپنے جو ہیں اس حرکت سے یا اس فعل سے کیا مقاصد حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال میں مختصراً یہ کہتا ہوں کہ بڑی میٹیکولس اسکروٹنی درکار ہے۔ مروت صاحب، ابھی ایک پارلیمنٹ میں تھا، میرے پاس ایک خبر پہنچی کہ پنجاب اور KP آمنے سامنے ہیں اس معاملے کے اوپر، PTI کے معاملے کے اوپر، اور بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ اب جو اگر کوئی پنجاب کا جس کے پاس عہدہ ہے وہ میسج کرتا ہے تو صرف اپنے پنجاب کے لوگوں کو میسج کرتا ہے۔ ابھی ریسنٹ کچھ احتجاج بھی ہوئے جس میں KPK کے کسی بھی بندے کو میسج نہیں کیا گیا بلکہ پنجاب کے لوگوں کو میسج کر کے بلایا گیا۔ کیا قبضے کی بات تو بہت عرصے سے چل رہی ہے، آپ بھی اشارتاً بات کرتے رہے، آپ نے کھل کے کبھی نہ بھی کی ہو لیکن اشارتاً آپ باتیں یہ کرتے رہے، تو کیا پنجاب اور KP PTI کے سٹانس کے اوپر آمنے سامنے تو نہیں ہو گئے؟ یہ آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ دیکھ لیں نا، پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے 90% وہ PTI KP پہ مشتمل ہے، پشتون لیڈرز ہیں۔ جی سر۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جس کو پارلیمانی کمیٹی میں بھی صوبائی بنیادوں پہ جو ہیں ایجیٹیٹ کیا جاتا تھا۔ میں اپنی مثال دوں گا، جب خان نے مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے نامزد کیا تو
پنجاب کے دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ پنجاب کا حق بنتا ہے. تو صحیح. یہ کمیٹیاں کی لسانی یا صوبائی بنیادوں پہ تقسیم نہیں ہوتی تھی، لیکن صوبائیت کا کارڈ یا لسانیت کا کارڈ سیاست میں عموماً کھیلا جاتا ہے. آج کل خیبر پختونخوا کی قیادت نشانے پر ہیں. میں سمجھتا ہوں پنجاب کے دوستوں سے میں نے تو گلہ نہیں ہے، صحیح. لیکن پنجاب کی قیادت جو ہیں، جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، وہ بیسیکلی کونے قدروں میں چھپی ہوئی ہے، کچھ کر نہیں پا رہی ہے. مطلب ٹو بی ویری ہانیسٹ، اور نہ کچھ کیا ہے 1.5 سال میں. صحیح. اور جو ممبران نیشنل اسمبلی ہیں، بہت سارے ممبران نیشنل اسمبلی پنجاب کے بڑا سفر کر رہے ہیں. وہ ایسے مجھے کم ہی کوئی نظر آیا جو سازشی ہو. صحیح. یا جو کنسپیریسیز کرتا ہو یا غیبتیں کرتا ہو. لیکن کے پی اور پنجاب کی جو قیادت ہے کمفرٹیبل بھی نہیں ہے. صحیح. آپ اس میں ان کے معاملات تھوڑے بہت خراب یا جیسے بھی آپ کمفرٹیبل بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیل صورتحال ہے. سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور علی خان دو بڑے عہدوں پہ ہیں، ایک چیئرمین ایک جنرل سیکرٹری. دونوں بڑے عہدے ہیں کیونکہ خان صاحب خود ظاہر جیل کے اندر بند ہیں. ابھی ریسنٹ اس دن پارلیمنٹ کے اندر جو ایک تو یہ اجلاس ہوا، اس سے پہلے جو اجلاس ہوا، ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گور بڑے غصے میں رہے کہ بھائی میں چیئرمین ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے خان سے ملنے میں. پہلی بار ہم نے ان کے منہ کے اوپر یہ غصہ دیکھا. ویسے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈیسنٹ سے ہیں اور وہ غصہ نہیں کرتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور کے درمیان چل کیا رہا ہے، اور اس دن جو کے پی کے ہاؤس میں ہوا اس کے بعد کیا معاملات دوبارہ سے ان کے درمیان بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے. دیکھیں بیرسٹر گور صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بردبار، تحمل والے، برداشت والے، صبر والے اور ڈیسنٹ انسان ہے. عاجز سے بھی ہے، ملنسار. سلمان اکرم راجہ صاحب اتنی اگریسو، افینسو، اور مطلب یہ کہ منہ پٹ کے لے. سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی جو اصل عداوت ہے وہ اس وقت شروع ہوئی جب عمر ایوب خان سے استعفیٰ دلوایا گیا یا لیا گیا جی، اور ان حضرت کو لایا گیا. چونکہ میٹر ابھی تک پارٹی کی جو ماہیت ہے، ساخت ہے، وہ ابھی الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے. جی. تو عمر ایوب خان سے یہ دفتر خالی نہیں کرایا جا سکتا تھا. تو بیرسٹر گور صاحب نے پارٹی بچانے کی خاطر ان کا استعفیٰ آج تک قبول نہیں کیا ہے. اچھا، بڑی خبر ہے سر. جب ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو مقرر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو آج تک ان کا تقرری کبھی کوئی تقررنامہ جاری نہیں کیا ہے. اچھا. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں بضد ہیں کہ جی وہ استعفیٰ قبول کر کے میری نوٹیفیکیشن کر دی جائے، جو ابھی تک بیرسٹر گور صاحب نے نہیں کی ہے. اصل وجہ جو ہے وہ یہ مشکل سا کویشچن ہے، اگر آپ جواب دینا چاہیں. اکثر ہم یہ جب بات کرتے ہیں، کوئی تجزیہ کار ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ برملا ٹی وی کے اوپر بھی یہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ جتنے بھی خان کے کیسز ہیں وہ خان کا ذاتی کوئی کیس نہیں ہے. جتنے کیسز ہیں تھرو بشرا بیبی ہی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں انوالومنٹ انہی کی نظر آتی ہے. القادر ٹرسٹ ہو گیا، دیگر جو بھی معاملات ہوں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی یا پارٹی کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ جی خان صاحب کے اوپر ڈائریکٹ تو کوئی کیس نہیں ہے، جو بھی کیس ہیں وہ بشرا بی بی کے تھرو ہی چیزیں چل رہی ہیں، ان نے جو چیز کی یا نہیں کی لیکن ان کے نام ضرور آتا ہے اس میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی وجہ سے خان صاحب یہاں تک پہنچے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان جیسی شخصیت جو لالچ سے پاک ہے، کرپشن سے پاک ہے، اور جس نے پوری زندگی جو ہے قوم کی خدمت کی ہے، سر حکومتی معاملات میں یا کسی بھی معاملے میں یہ توقع خان سے نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی اہلیہ کو اس میں ملبس کریں گے یا انوالو کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کبھی ہوا بھی ہے تو اس کی ایسے عمل کی تشریح نہیں ہونی چاہیے. صحیح. کیونکہ خان اباؤ دا بورڈ ہم سمجھتے ہیں اور ہیں. جی. اور اگر تھوڑی سی جو ہے یہ اہل خانہ کی مداخلت حکومتی معاملات میں، سیاسی معاملات میں جی یا پارٹی کے معاملات میں کم ہوتی یا نہ ہوتی تو خان کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل پیدا نہ ہوتے.
مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلی بار مروت صاحب آپ کی ذات کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ پہلی بار آپ کو کب لگا کہ آپ پارٹی میرے خلاف آنا شروع ہو چکی ہے؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے ایکسپیرینس پرسن ہیں، چیزیں دیکھ رہے تھے، آپ نے 9 مئی کے بعد جس طرح سے چیزیں لے کے آپ چلے، ہم اس چیز کے عینی شاہد ہیں. ہم اکثر یہ بات میں کرتا بھی ہوں جب بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب سوچتے ہیں اپنی خلوت میں کہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے کوئی غلطی ایسی ہوئی، یا پہلی بار آپ کو کب لگا کہ فلاں میری غلطی ہے، وہاں سے میرے خلاف چیزیں بننا شروع ہوئی، پہ شو کاز نوٹس 1 2 3 اور پھر یہاں تک بات پہنچی؟ دیکھیں، میں ایک ڈفرینٹ ساخت کا آدمی ہوں. ٹھیک ہے. میں نے زندگی بڑی کٹھن مشکل گزاری ہے، تو میری تربیت جو ہے وہ چیلنجز سے نپٹنے کی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے لیے جو ہم نے کیا وہ ایک میرا اپنا ذاتی ایک والنٹری فیصلہ تھا، ٹھیک ہے. برضا و خوشی، اور یہ کسی ریوارڈ کسی انعام کی امید پہ نہیں کیا، لیکن یہ بھی امید نہیں تھی کہ اپنا اچھا کام یا محنت یا قربانی جو ہیں وہ ہمارے لیے پیغور بنے گی اور اس کا بدلہ یا صلہ جو ہیں وہ گالم گلوچ کی شکل میں ہوگا. یہ بھی کبھی ہم نے سوچا نہیں. صحیح. لوگوں کے سٹیکس ہوتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، بڑی دور ان کی نظریں ہوتی ہیں جی. اور ان کی جو ہیں بڑا پونگ کے قدم رکھتے ہیں. میرے سٹیکس ہی نہیں ہے، نہ تھے نہ ہیں. جی. تو لہٰذا مجھے پونگ کر قدم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں جج رہا ہوں، وکیل رہا ہوں، عدالت میں ہمیں کم ٹائم ملتا ہے مختصر وقت میں اپنی بات کرنے کا. جی. تو لہٰذا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ گھما پھرا کے بات کریں. صحیح. یہی 32-33 سالوں میں ہم نے سیکھا اور کیا ہے کہ جو بات ہوتی ہے وہی جناب سامنے ڈائریکٹ رکھ دیتے ہیں. صحیح. اور چونکہ ساری زندگی جرائم پیشہ لوگوں کو ہینڈل کیا ہے، کرائمز کو دیکھا ہے، فراڈ، چیٹنگ، مرڈر، دہشت گردی، تو لہذا ہر قسم کے آلات اور اداروں کو بھگتا ہے. قصہ مختصر یہ جی سر کہ سیاست اتنی گندی ہو سکتی ہے یہ مجھے پتہ نہیں تھا. اور اب میں یعنی پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سیاست میں کوئی دوسرے پہ ترس نہیں کھاتا ہے، اور سیاست میں کبھی کسی سے خیر کی امید ہی نہ رکھو. اور سیاست جو ہے پاکستانی سیاست وہ سازشوں کا نام ہے، وہ گروپ بندیوں کا نام ہے، وہ تلوے چاٹنے کا نام ہے. یہ کام نہ میں کر سکتا ہوں، نہ مجھے ایسی سیاست کرنی آتی ہے، نہ میں کروں گا. تو لہٰذا ابھی 8 فروری کے الیکشن نہیں ہوئے تھے، اور چونکہ اس وقت پورے پاکستان میں خان اندر تھے اور میرے نام کی وجہ سے جو ہے محنت کی وجہ سے اور یہ ایک ڈنکا بج رہا تھا، تو الیکشن سے قبل ہی مجھے لوگوں کے بغض اور کینے کا احساس ہو چکا تھا. میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھی. یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جو کنونشن ہے جلسے کر رہے ہیں یہ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں. خیر 8 فروری تک تو مجبوری تھی کیونکہ دوسرا کوئی تھا نہیں، لیکن جو ہی 8 فروری ہو گیا تو 11 اپریل کو انہوں نے مجھے جلسے جلوس اور احتجاج کی جو سربراہی تھی اس سے علیحدہ کر دیا. کیونکہ شاید اگر خان کو ہم احتجاج کے نتیجے میں رہا کرواتے تو پھر میرا گراف جو تھا وہ کوئی واپس نہیں لا سکتا تھا. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں تو ایک خدمتگار تھا خان کے عشق میں یا پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہم یہ کام کر رہے تھے. میرے کیا سٹیکس تھے، اور ان کا خیال تھا نا کہ کوئی میرے اگر پولیٹیکل کوئی مقاصد ہوتے تو میں ان کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کرتا. میں نے کیا مطلب جہاں عزت نفس مجروح ہو، وقار پہ حملہ ہو، تو یہ سیاست سے ہم کوسوں دور ہے. اور اب انہوں نے میرے لیے آسانی کر دی ہے کہ بار بار نکالا. اب مجھے مطلب ہے کہ نہ کوئی مجھے کوئی کمپیل کر سکتا ہے اور نہ مجھے کوئی قانون سکھا سکتا ہے. اب میں اپنی مرضی سے اپنے آنے والے وقت کا تعین کروں گا. مروت صاحب، سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا آپ کا پارٹی سے نکل جانے کا یا نکالے جانے کا؟ کسی کو فائدہ نہیں ہوا ہے، بے وقوف ہے، احمق لوگ ہیں. انہوں نے پارٹی کا نقصان کیا ہے، خان کا نقصان کیا ہے. لیکن میں جلسے جلوس احتجاج یہ اگر کرتا تھا تو مجھے اس ذاتی طور پہ تو کوئی فائدہ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے نا سر، لوگ آپ نکال کے لے آتے تھے، یہ سب سے بڑی مشکل تھی نا. ہر بندے تو نہیں نکال سکتا. میں کورس کروں نا، اصل میں لوگ میرے ساتھ نکلتے تھے، نکلتے ہیں، اور اب بھی لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کو نکالوں. اور یہ نکالنے کی جو صلاحیت تھی یہ لوگوں کو بری لگنے شروع ہوئی. اب میں اپنے لیے تو نہیں نکالتا تھا نا، میں خود تو مستفید نہیں ہوتا تھا.
اور اس کی قیمت بھی ادا کرنی ہوتی ہے. آپ پہ پرچے ہوتے ہیں, آپ گرفتار ہوتے ہیں, آپ کو نقصانات دیے جاتے ہیں. لیکن میرے بغض میں یا دیکھیں, اگر میرے گرائے جانے سے کسی کا قد کاٹ اوپر ہوتا تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن مجھے گرا دیا, لیکن آپ کا قد کاٹ ادھر ہی رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نقصان جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے, خان کو ہوا ہے. اور میں بھی اب بہت ہی زیادہ بدل ہو گیا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اعظم سواتی والا جو ابھی معاملہ ہوا, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جی خان صاحب نے کوئی ڈیل کی بات کی. کیا کبھی بھی اس بات کا بھی جواب دیجیے گا, ساتھ یہ بھی رکھ لیجیے گا کہ کیا کبھی بھی ایسا ہوا کہ خان صاحب نے ڈیل کی بات کی ہو یا ان سے ڈیل کی بات کی گئی ہو, کسی ملک یہ بھی چلا کہ جی کسی ملک میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بنی گالہ میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوئی ایسے معاملات بھی تھے؟ خان ڈیل والا آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, خان بڑا کھرا آدمی ہے, وہ ڈیل والا آدمی نہیں ہے. ڈیل کرتا بہت پہلے کا کر چکا ہوتا. ہاں البتہ بات چیت, گفت و شنید, تاکہ معاملات کو قانون اور انصاف اور آئین کے دائرے میں لایا جا سکے, ملک کو کوئی بھلا کیا جا سکے, سیاسی استحکام کی طرف ہم سفر شروع کر سکیں, یہ ضرور جو ہے خان نے ہمیشہ رضامندی شو. آپ نے کسی پروگرام میں کہا کہ جی 79% لوگ وکلاء کو ٹکٹ جاری کیا گیا. آج ہم حالات دیکھتے ہیں 9 مئی کے بعد, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وکلاء جس مقصد کے لیے انہیں ٹکٹ دیا گیا تھا, پارلیمان تک پہنچایا گیا تھا, وہ رزلٹ دے سکے پی ٹی آئی کو کہ نہیں دے سکے؟ دیکھیے, ایک پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وکلاء اپنی سیٹوں کا تحفظ ہی نہ کر سکے. دوسری بات یہ, میں خود وکیل ہوں. وکلاء جو ہیں مشرف کے دور میں جو تحریک چلی تھی, جس طریقے سے جو ہیں وکلاء نے جرأت کا مظاہرہ کیا تھا, آج تو اب مجھے خود کہیں نہ کہیں احساس ہونے لگا ہے کہ شاید وہ تحریک بھی کہیں کمپرومائز تو نہ تھی. کیونکہ یہ تحریک اس دفعہ ہم کیوں نہ چلا سکے؟ یعنی جہاں پورے پاکستان میں اتنے وسیع پیمانے پہ انسانی حقوق پامال ہوئے, اور جہاں ڈائریکٹ لوگوں کے گھروں پہ چادر چاردیواری پہ حملے ہوئے, جہاں لوگ اغوا ہوئے, لوگ جو ہیں بے بس بنائے گئے, بارش خاموش رہی پورے پاکستان میں. اور پاکستان کی بار سے یہ توقع رکھنا یہ کبھی ممکن ہی نہ تھا. خان نے وکلاء کو اسی لیے ٹکٹ دیے کہ یہ جرأت دکھائیں گے. بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اپنی سیٹوں کا تحفظ نہ کر سکے, ان کی جیتی ہوئی سیٹوں پہ ہارے ہوئے امیدوار جو ہیں ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اور یہ اب نعرے لگاتے ہیں ہم حقیقی آزادی لائیں گے. بھائی اپنی سیٹ تو تم گنوا بیٹھے, 5000 4000 3000 لوگ بھی لے جاتے نا 8 فروری کی رات کو, اور اس نیت کے ساتھ جاتے کہ یا مجھے میرا رزلٹ دیں گے یا پھر میرا جنازہ نکالیں گے, تو بہت سارے وکیل اپنا نتیجہ لے چکے ہوتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں ایک دفعہ خان صاحب سے ملنے گیا تو کوئی میرے خلاف بات کر رہا تھا. نام لینا چاہیں گے آج سر کہ کون تھا؟ نام کیا لینا چاہوں, 6-7 لوگوں کے نام بتا دیتا ہوں جو میرے خلاف نہیں بولتے ہیں, باقی سب سمجھے کہ چلو جو نہیں بولتے سر ان کے بتا دیں, 1-2 بتا دیں جو آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ جینوین ہے, اگر بتانا چاہیں تو. زور کوئی نہیں ہے سر. نہیں, میں مطلب جو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ غیبت کرتی نہیں ہے, باقی سب کی عادت ہے. میں ایک نام پوچھنا چاہوں گا, آپ کو لگتا ہے کہ کبھی سلمان اکرم راجہ نے آپ کے خلاف بات کی ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ نے ہمیشہ کی ہے. اچھا, ہمیشہ کی ہے, نہ کہ صرف میری کی ہے, اور وہ کی بھی. دیکھیے جی, حامد خان کے خلاف باتیں اس نے کی ہے, کوسا صاحب کے خلاف اس نے باتیں کی ہے, علی ظفر صاحب کے خلاف انہوں نے بات کی ہے, رؤوف حسن کے خلاف انہوں نے بات کی ہے, بیرسٹر گور صاحب کے خلاف انہوں نے بات کی, عمر ایوب خان کے خلاف انہوں نے بات کی ہے. سلمان اکرم راجہ یہ سب, اور ان سب کے ساتھ انہوں نے ان سب سے کیسز لے لیے ہیں وکلاء سے, اور سب یعنی رؤوف حسن نے تو اس کے خلاف لیٹر لکھا ہوا ہے. صحیح. اچھا سر, کس کا حکم چل رہا ہے؟ لاسٹ 1 سے 2 کویشچنز ہیں. عمران خان کا, بشرا بی بی کا, یا علیمہ خانم کا؟ کون پارٹی کون چلا رہا ہے؟ تینوں چلا رہے ہیں. زیادہ کس کا ہے سر؟ نہیں, اصل میں تو خان ہے. ٹھیک ہے, لیکن مشاورت تو ہوتی ہے. علیمہ خانم سیاست میں آ رہی ہیں؟ خواہش تو شاید نظر آتی ہے ان کی ایز اے سینیٹر. کوئی خبریں تو چلتی رہتی ہیں اس وجہ سے. بہرحال چلیں, اگر آتی ہے خوش آمدید. آنا چاہیے انہیں. میرا خیال نہیں ہے, اگر وہ ان کو لایا جاتا ہے تو وہ جو خاندانی موروثی سیاست کی بات ہم نے کی ہے وہ اس کی نفی ہوگی. شیروانیاں سلوائی جا رہی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میں بلکہ آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ کیا خان صاحب کے ناپ کی شیروانی کسی اور کو پنجاب میں آ جائے گی سر, یا کے پی کے میں؟ ویسے ہی یہ بے تک کی سی سوچ ہے.
کوئی شیروانیاں کون کہاں سے، کوئی جادو ہوگا، کوئی معجزہ ہوگا؟ سر اگر خان صاحب اڈیالہ میں رہتے ہیں تو پارٹی تو ویسے ہی تتر بتر ہے، تو کوئی تو نام سامنے آ سکتا ہے، کوئی چہرہ آ سکتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آئے گا؟ فی الوقت تو یہی سسٹم چلے گا جیسے چل رہا ہے. فی الوقت تو یہی نظر آ رہا ہے. یہ سب کچھ کیا اسی سسٹم نظام کو وقت دلانے کے لیے ہیں. تو یہ ویسے ہی مطلب شیخ چلی کے خواب ہوں گے کہ جناب اب ہمارے لوگ کوئی شیروانی سلوائیں. کیوں سلوائیں؟ لیڈر اندر پڑا ہوا ہے، ظلم و جبر ہو رہا ہے، اور شیروانی کس خوشی میں ہم. سر اتنی بڑی پارٹی تو ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ میرا نام ہو، اگر چیئرمین مجھے بنایا جائے حقیقی تو میں بن سکتا ہوں، صدر بنایا جائے، ہر کوئی تو چاہتا تو ہے نا سر. اگر چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. سردار مہتاب عباسی کے حوالے سے آپ نے بڑا انکشاف کیا، کیونکہ آپ کے میں ریگولر پروگرامز دیکھتا ہوں اس وجہ سے. سر یہ کیا معاملہ تھا ٹکٹ والا؟ کون کون گیا؟ کس نے ٹکٹ مانگا پی ٹی آئی کا؟ اگر جواب دینا چاہیں تو. نہیں، میں نے تو سردار مہتاب عباسی صاحب کا شاید وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میں نے ایک دیکھی تردید ان کی. ٹھیک ہے. لیکن یہ میں تو ان کے وہ تو بڑے معزز آدمی ہیں، بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں. میری ان سے بات چیت ہوئی. وہ دور تھا جب لوگ پی ٹی آئی میں آنا چاہتے تھے، تو یہ بات ہوئی تھی. خان سے میں نے کہا تھا، خان الیکٹیبلز کو لینے کے حق میں نہیں تھے. بس مطلب انہیں آپ کے تھرو بات کرنا چاہیے کہ اکیلے تھے یا عباسی صاحب بھی کوئی اور بھی ساتھ؟ اس کے گھر پہ کھانا تھا. ایفیٹ میں ان کا گھر ہے. مجھے اب یاد نہیں ہے کہ ایفیٹ میں کہاں پہ گھر تھا، لیکن میں ان کے گھر میں گیا تھا. صحیح ہے. اور وہاں پہ ہماری کوئی ڈیڑھ گھنٹہ بات ہوئی تھی. بیرسٹر علی ظفر کو بھی سر آپشن دی گئی تھی کہ آپ نے چیئرمین بننا ہے؟ کہیں میں کسی کا تجزیہ سن رہا تھا، آپ کے پاس سر کوئی ایسی نالج میں چیز نہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب کا تو مجھے بعد میں پتہ چلا. پہلے میرا خیال تھا کہ ان کو بنا رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ قانونی تقاضا تھا اور سیاسی طور پہ بھی، تو علی ظفر صاحب کو پہلے کہا گیا، جو انہوں نے ریفیوز کیا، اور اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب نے دوبارہ ٹھیک. کے پی کے میں کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں، علی امین کی سیٹ خطرے میں ہے سر، لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، علی امین کی سیٹ کرپشن کی وجہ سے تو نہیں، اوور آل ویسے خطرے میں ہے. وہ سمجھتے ہیں. نہیں، یہ میرا اندیشہ ہے کہ جو لوگ ان کے پیچھے پڑے ہیں. جی. باقی اگر یہ بھی ہو جاتا ہے نا، ان کو بھی اگر کوئی ڈس لیتا ہے، جی، تو میرا خیال ہے کہ پارٹی ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہوگی. آج اپنا پچھلا جو سفر دیکھتے ہیں، سیاسی سفر، آپ کو اپنا فیصلہ درست لگتا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا؟ میرا خیال ہے کہ میں نے غلط فیصلہ نہیں کیا. یہ لوگ غلط ہیں، یہ لوگ غلط ہیں جنہوں نے مجھے اس طرح ٹریٹ کیا. اور مجھے اپنے فیصلے پہ کوئی پشیمانی نہیں ہے. میں نے حق، صداقت، سچ، مظلوم اور معصوم لوگوں کا ساتھ دیا ہے. ان کے حق کے لیے کھڑا ہوا. اور میں ہمیشہ پھر بھی، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کسی بھی صوبے سے ہو، لیکن جہاں انسانی حقوق کی بات ہوگی، انسانی عظمت اور انسانی وقار کی بات ہوگی، میں اپنی خدمات پیش کروں گا. موجودہ کوئی ڈیل چل رہی ہے سر، کوئی باتیں؟ کیونکہ ابھی میں سن رہا تھا ایک تجزیہ کار ہیں، ابھی آج کل وہ ٹی وی پہ نہیں ہے، لیکن وہ ان نے تجزیہ دیا ہے، بلکہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے حق میں کافی ان کا چیزیں چلتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے جی کہ مذاکرات چلنا شروع ہو گئے ہیں، باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ ڈیل نہ کہیں یا مذاکرات ہو سکتی ہیں؟ مذاکرات تو 3 دفعہ پہلے بھی ہوئے ہیں. اب تو اعظم سواتی صاحب سینئر سیاستدان ہیں. خان صاحب بھی اگر کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن فارمل بات تب ہوگی جب پی ٹی آئی کے 3-4 سینئر ترین لوگ اس میں شامل ہوں گے. مروت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، لاسٹ کویسچن ہے، کہ اگر شیر افضل مروت کے حوالے پارٹی کی جاتی ہے تو مروت صاحب کی 2 سے 3 سیدھا نام بتا دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا اور خان صاحب کی رہائی کے لیے میں کام کر سکتا ہوں، اگر بتانا چاہیں تو؟ دیکھیں، اگر مجھے پارٹی دی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو میں سیکرٹری جنرل کو فارغ کروں گا. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2، سوشل میڈیا جو ہیں اس کے لیے مربوط پالیسی بناؤں گا. صحیح. اور نمبر 3، اس قیادت کو آگے لاؤں گا جو ڈیلیور کر سکے. صحیح. اور جس میں بیرسٹر گوہر جو ہے سر فہرست ہوگا، چاہے وہ میں اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، وہ پھر بھی میرے دل میں اتنا احترام ہے کہ وہ میرے چیئرمین ہی رہیں گے. بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ ساتھ دلیر قیادت شہریار افریدی ہے، شاہد خٹک ہے، علی ظفر صاحب ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اپنا عمیر نیازی صاحب ہے، جی، جمال حسن خان صاحب ہے، شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں ڈاکٹر امجد صاحب ہے، یوسف خان صاحب ہے، مولانا نسیم علی شاہ صاحب ہے. وہ سارے لوگوں کو میں ذمہ داریاں تفویض کروں گا. فیصل خان گنڈا پور صاحب ہے،
نواز شریف صاحب اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، وہ اس لیول پہ ہے، کیا مروت صاحب ان سے ملاقات کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی اپنا رول ادا کریں؟ نہیں، میں اپنے میری تو خواہش نہیں ہے، جب تک اگر خان صاحب کہیں کہ ان سے ملے تو میں مل لوں گا، باقی آپ کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے؟ نہیں، میں کبھی نہیں ملا ہوں زندگی میں۔ مروت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سے دار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔